جسم میرا تو جسم میرا جان میری اور ہے دھڑکن اے پیارے وطن پیارے وطن پیارے وطن مولانا فاضل نوجوان فصیح اللسان حضرت مولانا سراج صالح صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث جامعہ عربیہ سٹی اسٹیشن سیتاپور کو میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے نوازے. ایک شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ ہلال بن کے جیو مثال بن کے جیو, ہلال بن کے جیو مثال بن کے جیو, علی کی ہلال بن کے جیو مثال بن کے جیو, علی کی شان عمر کا جلال بن کے جیو, ہلال بن کے جیو مثال بن کے جیو, زمانہ آپ کے قدموں میں سر جھکائے گا, علی کی شان عمر کا جلال بن کے جیو. حضرت مولانا سراج قاسمی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, ان اللہ عزیز غفور. صدق اللہ مولانا العظیم. چمن اپنا ہے یہ, اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں. چمن اپنا ہے یہ, اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں. لہو دے کر اسے سینچا ہے, اس کے پاس باں ہم ہیں. بے شک عزیزان گرامی, ہمارے ساتھ آئے ہوئے مہمانان اعظام, عزیز طلبہ اور بہت ہی بہترین اور عمدہ نظامت فرما رہے رفیق محترم جناب حضرت قاری گلزار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ ان کی کمیٹی. عزیزان گرامی, آج کا یہ پروگرام جس عنوان کے ساتھ مرسوم ہے اس کو کہا جاتا ہے یوم جمہوریہ. میرے عزیز دوستوں, عرض یہ کرنا ہے کہ یوم جمہوریہ کس طرح وجود میں آیا, اس کے پشے پشت کیا داستانیں ہیں, اس کی تاریخ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کو کیوں منایا جاتا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے. میرے عزیز دوستوں, 26 جنوری 1950 کو ایک دستور العمل بنایا گیا, ایک قانون بنایا گیا, ایک سمویدھان تیار کیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو اس کو لاگو کیا گیا. میرے عزیز دوستوں, سوال یہ ہے کہ اس قانون کو بنانے کی ضرورت کیا پڑی, اس قانون کو لانے کی ضرورت کیا پڑی. اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں گے
اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اگر تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو بڑے بڑے کتب خانے تیار ہو جائیں گے. اگر آپ اس کی تاریخ کو لکھیں گے تو بڑے بڑے نوشتے تیار ہو جائیں گے. اب اگر آپ اس کی تاریخ کو بکھیریں گے تو دار و رسم کے افسانے بن جائیں گے. اگر آپ اس کی تاریخ کو سمیٹیں گے اور اگر آپ اس کی تاریخ کو سمیٹیں گے تو صحیفے بن جائیں گے. اگر آپ اس کی تاریخ کو دلوں میں اتاریں گے تو وطن کے ترانے بن جائیں گے. اور اگر آپ اس کو پھیلائیں گے تو یہ وطن آزاد ہندوستان بن جائے گا. میرے عزیز دوستوں، ہم نے آج بھی کہا ہے اور ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. میرے عزیز دوستوں، اگر آپ تاریخ کے حوالے میں جائیں، تاریخ کے اوراق کو الٹیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو 15 اگست 1947 کو آزادی ملی ہے، اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو آپ کو 250 سال ہماری قربانیاں ملیں گی. میرے عزیز دوستوں، 250 سال کی قربانیوں میں سارے نام نہیں گنائے جا سکتے، ساری تگ و دو نہیں بتائی جا سکتی، کتنے لوگ قربان ہوئے وہ نہیں بتایا جا سکتے، لیکن اتنا ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ ہم نے کتنی تحریکیں چلائی ہیں. میرے عزیز دوستوں، جب اس سرزمین پر، اس ہمارے مادر وطن پر ناپاک انگریزوں کا تسلط ہوا، ناپاک انگریز جب کالی کٹ کے ساحل پر نمودار ہوئے، تھوڑے تھے، بہت کم تھے، لیکن بہت دماغدار تھے، بہت ہی طاقت کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے اس ملک پر اپنا قبضہ، اپنا تسلط جمانے کی جب کوشش کی تو مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. اور گرفتار کر لینے کے بعد دیکھا تھا کہ پیچھے 9 سال سے اسی خاندان کی، اسی شہزادے کی حکومت چلی آ رہی ہے. اگر ہم اس کو گرفتار کر لیں گے، اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. میرے عزیز دوستوں، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاری کے بعد ان کو ایک جگہ بیٹھالا گیا. قید و بند کی صعوبتوں برداشت کی، ان کو ایک جگہ بیٹھالا گیا اور ان کے 4 بیٹوں کے سر تشتری میں لا کے رکھ دیے. کہا لو یہ تمہارا ہندوستان ہے. میرے عزیز دوستوں، بہت ہی غمزدہ تھے، بہت ہی پریشان تھے. ایک انگریز نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا مجاہدین کے بیٹے ایسے ہی سر اپنا پیش کرتے ہیں جیسے ان بیٹوں نے ہمارے سامنے اپنا سر پیش کیا ہے. مجاہدین کے بیٹے ایسے ہی سر پیش کیا کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، انہوں نے بہت ہی غم کے اشعار لکھے ہیں اور کہا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. میرے عزیز دوستوں، یہ پہلی قربانی ہے. اس کے بعد انگریزوں نے سر ابھارا اور کالی کٹ سے انہوں نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے. تو اس کے بعد جب دیکھا کہ کالی کٹ ہندوستان کے اس کونے میں ہے اور بنگال ہندوستان کے اس کونے میں ہے. میرے عزیز دوستوں، جب نواب سراج الدولہ سن 1700 کے اندر نواب سراج الدولہ نے ایک فوج تیار کی جس میں 50,000 فوجیوں کو تیار کیا اور لڑنے کے لیے تیار کیا.
کہ اگر یہ ہندوستان کے اوپر تسلط ان کا ہو گیا، اگر انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر پورے طور پر قبضہ کر لیا تو ہم سے سب کچھ چھن جائے گا، ہمارے ہیرے جواہرات چلے جائیں گے، ہمارا سونا چاندی جو ہمارے ملک کے اندر وہ سب چلا جائے گا۔ نواب سراج الدولہ نے ایک فوج تیار کی، 50,000 کا لشکر تیار کیا۔ میرے عزیز دوستوں، وہ لشکر تیاری ہو رہا تھا، انگریز بہت کم تھے اس وقت، تاریخ میں بہت زیادہ ان کی تعداد نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ ہم ان 50,000 لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے دوسری چال چلی۔ انہوں نے چال یہ چلی کہ نواب سراج الدولہ کا جو وزیر تھا، جو اس کا نائب تھا، اس کو تیار کیا، اس کو خرید لیا، اس کو اقتدار کا لالچ دیا، اس کو تحائف اور تحفے کا لالچ دیا، اس کو زمین زائجات کا لالچ دیا، اور یہ لالچ دیا کہ آج سراج الدولہ جس گدی پر بیٹھا ہے، اس گدی پر ہم تم کو بیٹھا لیں گے، بس اتنا ہمارا کام کر دو کہ اس کو گرفتار کروا دو۔ میرے عزیز دوستوں، اس کا نام تھا میر جعفر۔ اس کے دماغ میں آئی، اس نے اپنے ذہن و دماغ کو بیچ دیا، اس نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا، اور اس نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے نواب سراج الدولہ کو گرفتار کروا دیا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ تاریخ یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان کے اندر انگریز آگے بڑھے، انگریزوں کا تسلط بڑھتا رہا، انگریز آگے بڑھتے رہے، انگریز دلی تک پہنچ گئے۔ دلی کے اندر ایک خدا کا ولی جس کو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، میرے عزیز دوستوں، ان کی تاریخ یہ ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم اگر سند حدیث بیان کرتا ہے، ہندوستان کا کوئی بڑا سے بڑا عالم اگر فقہ کا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، اگر روایت کی کوئی بات کرتا ہے، اگر اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام نہیں آتا ہے تو وہ سند معتبر نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس وقت کے ولی نے بھانپ لیا، اس وقت کے ولی نے آواز اٹھائی۔ 1700 کے اندر نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوئی۔ 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انگریزوں کے نظام حیات کی دھجیاں بکھیرنی شروع کر دی، پورے ملک میں اپنے شاگردوں کو پھیلا دیا، پورے ملک میں اپنے لوگوں کو پھیلا دیا۔ میرے عزیز دوستو، دلی کے اندر انگریزوں نے وہ ظالمانہ کام شروع کیا، مدرسے بند کروا دیے، علماء کو پھانسی دینی شروع کروا دی، اور حد سے آگے نکل گئے۔ میرے عزیز دوستوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے، ان کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ میرے عزیز دوستوں، فتویٰ کیا ہے؟ فتوے کو ہم اور آپ کبھی کبھی مذاق لے لیتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستوں، فتویٰ یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، انگریزوں سے لڑائی کرنا آج سے فرض ہے، انگریزوں سے اپنے ملک کو بچانا فرض ہے، اپنے انگریزوں سے اپنے اسلام کو بچانا فرض ہے، انگریزوں سے اپنے ایمان کو بچانا فرض ہے۔ جس طریقے سے آپ دکان کھولتے ہیں، صبح شٹر اٹھاتے ہیں، شام کو بند کر دیتے ہیں، اب یہ جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ ٹائی پہن کر آفسوں میں صبح چلے جاتے ہیں، شام کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیلتے گھومتے ٹہلتے ہیں، اب یہ سب بند ہے۔ اب انگریزوں کے خلاف سربکف ہو جاؤ، انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، یہ فتویٰ دینا تھا، پورے ملک میں آزادی کی ایک آگ جلا دی، پورے ملک میں اپنے شاگردوں کو پھیلا دیا، پورے ملک میں اپنے
مریدوں کو پھیلا دیا۔ میرے عزیز دوستوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو انگریزوں نے گرفتار کروا لیا۔ جتنے مدرسے دلی کے اندر تھے سب بند کروا دیے، علماء کو گرفتار کروایا۔ اور آپ جانتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو مارا نہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو اوپر گولی نہیں چلائی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو جیل میں نہیں بند کیا، بلکہ ان کو زہر پلایا، ان کو زہر پلایا۔ اور زہر ایسا نہیں پلایا کہ پی لو اور مر جاؤ، زہر ایسا نہیں پلایا، بلکہ زہر ایسا پلایا کہ اس زہر کے اندر جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں، لیور خراب ہو جائے، جگر خراب ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ وفات کے وقت ان کے ہاتھوں میں سفید داغ ہو گئے، ان کے پیروں میں سفید داغ ہو گئے، کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، انگریزوں نے ایسی سزا ان کو دی، لیکن آزادی سے 1 انچ وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنے شاگردوں کو تیار کیا، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو تیار کیا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو تیار کیا۔ 1831 کی یہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد ایک ہوا چلائی، علماء کو جمع کیا، میٹنگیں کی، جگہ جگہ پہ جلسے کیے، انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں، 1700 میں نواب سراج الدولہ ہارے، 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آگے بڑھے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی میرے عزیز دوستوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے دونوں شاگرد شاہ اسماعیل شہید اور شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پورے ملک میں آزادی کی ہوا چلا دی۔ میرے عزیز دوستوں، وہ وقت بڑھتا گیا، محنت ہوتی رہی۔ دلی، مراد آباد، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور اور شاملی، ان تمام جگہوں کی باقاعدہ تیاری کی گئی، جس کو ہم کہتے ہیں شاملی کا میدان، جس کو ہم کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک محاذ تیار کیا گیا۔ اس میں ہمارے ملک کے چوٹی کے علماء موجود تھے، ہمارے ملک کے جید عالم دین اس میں شریک تھے، سبھی نے حصہ لیا۔ اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان تھے۔ میرے عزیز دوستوں، 1857 کی شاملی کی جنگ 1857 کی اتنی بڑی جنگ تھی کہ وہ جنگ بھی ہم انگریزوں سے ہار گئے۔ کیوں ہارے؟ ہمارے پاس وہ اسلحات وہ نہیں تھے، ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں تھے، اور انگریزوں کے پاس بہت بڑی طاقت تھی۔ انگریز باقاعدہ تسلط اختیار کر چکے تھے، انگریز باقاعدہ اس پر اقتدار حاصل کر چکے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، 1700 کے بعد 1857 میں یہ جنگ ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 لاکھ علماء کرام شہید ہوئے، 2 لاکھ لوگ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 لاکھ میں سے 51,500 علماء کرام تھے، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ صرف دلی کے 33,000 علماء کرام تھے جن کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں، 1857 کی جنگ آزادی کے 15 دنوں کے بعد ان علماء کو شہید کیا گیا۔ دلی کی چاندنی چوک، دلی کی جامع مسجد، دلی کے ہر چوراہے پر، دلی کے ہر درخت پر، چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں علماء کی گردن لٹکائی نہ گئی ہو، اور لٹکائی صرف اس لیے تاکہ مسلمان دیکھیں، یہ ہندوستانی لوگ دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں اور آگے قدم نہ بڑھائیں۔ میرے عزیز دوستوں، بڑے بڑے لوگ اس جنگ میں چلے گئے، اکابرین چلے گئے، بڑے بڑے مجاہدین چلے گئے، بڑے بڑے دماغدار چلے گئے، عقل مند ہوش رکھنے والے لوگ اس جنگ میں چلے گئے۔
میرے عزیز دوستو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد امبالہ اور مالدہ کے اندر کچھ مسلمان جن کا نام تھا، کچھ مسلمان جو آگے بڑھ رہے تھے، ان کے خلاف FIR ہوئی، ان کے خلاف مقدمے چلائے گئے، ان کو جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ میرے عزیز دوستو 1857 کی جنگ آزادی میں مراد آباد کے ایک خان نواب مجو خان کے نام سے تھے، انہوں نے بہت ہی قربانیاں دی، اپنا پورا تن من دھن کو صرف کیا، اپنی پوری فوج صرف کی، اپنے لوگوں کو لگایا، لیکن انگریزوں نے ان کو کیا سزا دی؟ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کو دو تاریخیں ملتی ہیں، ان کو یا تو گھوڑے میں باندھ کر کئی کلومیٹر تک گھسیٹا گیا تاکہ یہ دیکھیں، لوگ دیکھیں، ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں اور مر جائیں، یہ ان کو اسی حالت میں مار دیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے ایک آگ جلائی گئی جس میں ان کو زندہ ڈال دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد امبالہ اور مالدہ میں کیس چلائے گئے، مقدمے چلائے گئے، مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، مسلمانوں کو کالا پانی کی سزائیں دی گئیں۔ جب مسلمان ہر طرف سے پریشان ہو گئے، علماء تشویش میں ہو گئے، علماء کو دقت ہونے لگی کہ اب فوج کہاں سے آئے گی، اب لوگ کیسے تیار ہوں گے، اب لوگ ہمارے ساتھ کیسے جڑیں گے۔ میرے عزیز دوستوں 1861 کے بعد بہت برے عالم میں ہندوستان تھا، ادھر انگریزوں نے ایک اسکیم چلائی، ایسا کرو تم لوگ اپنا بچہ ہمیں دے دو، اس کے باپ شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ بچہ یتیم ہو چکا ہے، یہ بچہ اب کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ بچہ ہمیں دے دو۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو فری پڑھائیں گے، ہم ان کو فری کپڑے پہنائیں گے، ہم ان کو اچھی تعلیم دیں گے، ان کو دنیا میں ترقی یافتہ بنائیں گے۔ کچھ لوگوں نے تو بچے دیے، لیکن اکثر مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی ایک آگ لگی ہوئی تھی، انہوں نے مسلمانوں نے اپنے بچے نہیں دیے۔ تو اکابر رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ فوج کی کمی جو محسوس ہو رہی ہے، اس فوج کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے۔ تو اکابر نے مشورہ کیا اور کہا کہ مجاہدین کی ایک فیکٹری تیار کریں گے، اور پھر 1866 میں ایک فیکٹری تیار کی جس کا نام آج دنیا جانتی ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ میرے عزیز دوستوں 1866 کے اندر ان اکابرین نے مجاہدین کی فیکٹری تیار کی، اس کے اندر تعلیم بھی تھی، اس کے اندر تبلیغ بھی تھی، اس کے اندر تزکیہ نفس بھی تھا، اور اس کے اندر مجاہدہ اور جہاد کی ٹریننگ بھی تھی۔ میرے عزیز دوستوں 1857 کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند جب قائم کیا گیا اور یہ فیکٹری مجاہدین کی جب تیار کی گئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب مدرسہ کھولتے ہیں تو 2-4 بچے آ جاتے ہیں، 2-4 مہینے کے بعد 4-5 ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، چلتا رہتا ہے ایسے سلسلہ۔ لیکن وہ آزادی کی جو آگ لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ایک سال کے اندر ہزاروں طلبہ دارالعلوم میں داخل ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بچہ قربان کرنے کے لیے دارالعلوم میں بھیج دیا کہ ہم اپنے بچے کو مجاہد بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو اسلام کے لیے، اس ملک کے لیے قربان ہونے والا بنائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اسی فیکٹری سے تیار ہونے والا ایک شخص جس کی روح میں، جس کی سانس میں، جس کی ہر آواز میں آزادی کی آگ لگی ہوئی ہے، اس کا نام ہے، دنیا جانتی ہے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے اس شخص کو جانتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں
جو ملک کے اندر کے حالات تھے اس کو دارالعلوم دیوبند کی اس فیکٹری نے سنبھالا، اور ملک کے جو باہری حالات تھے یہاں سے لگا کر افغانستان تک، ترکی، حجاز، ہر جگہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا اور ایک محاذ قائم کیا کہ ہم ہر طرف سے حملہ کریں گے، ہر طرف سے ہم جہاد کی ایک آواز اٹھائیں گے، ہم ملک کے اندر خانہ جنگی کریں گے اور باہر سے بھی ہم مدد لیں گے۔ اس تحریک کا نام ہے تحریک ریشمی رومال۔ اس تحریک کا نام ہے میرے عزیز دوستوں تحریک ریشمی رومال۔ اس رومال کے اندر ایک تحریر کی گئی، بنی گئی، ڈیزائن بنائی گئی کہ کس وقت کس تاریخ میں کہاں جانا ہے، کس کو جانا ہے، کون کہاں سے حملہ کرے گا، کون کدھر سے آئے گا، تو اس رومال میں بنا گیا میرے عزیز دوستوں۔ وہ تحریک 1866 سے لے کر 1915 تک قائم رہی میرے عزیز دوستوں۔ وہ تحریک بھی ناکام ہوئی، وہ تحریک بھی ناکام ہو گئی غداروں کی وجہ سے۔ انگریزوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے غداروں کو لگا دیا تھا، خادم بنا کے بھیج دیا تھا کہ تم ان کی غداری کرو، تم ان کے ساتھ دیکھو یہ کہاں جا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کون سی بات کر رہے ہیں۔ اپنے جاسوسوں کو لگا دیا، ان جاسوسوں کے ذریعے تحریک ریشمی رومال ناکام ہوئی میرے عزیز دوستو۔ 1915 میں یہ تحریک ناکام ہوئی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا کہ یہ ایسا آدمی ہے، اگر یہ باہر رہے گا تو مجاہدین کو تیار کر دے گا، یہ اگر باہر رہے گا تو آزادی کی آگ ایسے ہی جلتی رہے گی، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کے رفقا کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کتابیں آتی ہیں، مطالعہ کیجئے، یہ کتاب ہے اسیران مالٹا، اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام اول فہرست میں ہے میرے عزیز دوستو۔ وہاں بھی وہ خاموش نہیں رہے، جیل کے اندر بھی وہ خاموش نہیں رہے، دنیا جانتی ہے انہوں نے جیل کے اندر قرآن کا ترجمہ لکھا جس کا نام ہے شیخ الہند، ترجمہ شیخ الہند انہوں نے جیل کے اندر کام کیا میرے عزیز دوستو۔ ہمارے اکابر دن میں نہیں سوئے، رات میں نہیں سوئے، دن رات روئے ہیں، قربانیاں دی ہیں میرے عزیز دوستو۔ ان کو 4-5 سال کے لیے انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے۔ جب وہاں سے وہ واپس آئے ہیں، جیل سے واپس آئے ہیں، تو پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، انگریزوں کو خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریزوں سے مواخات کرنا حرام ہے، انگریزوں سے میل محبت رکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ فتویٰ دیا اور لاہور پہنچے، لاہور کی عدالت میں جب پہنچے ہیں، لاہور کی عدالت میں پہنچے تو علماء نے کہا کہ حضرت اپنا بیان بدل دیجئے، حضرت اپنا بیان بدل دیجئے، آپ تو منطق و فلسفہ کے ماہر ہیں، کچھ ترمیم کر لیجئے، کچھ تعویل کر لیجئے۔ تو حضرت نے وہیں برجستہ یہ جواب دیا کہ اگر حسین احمد مدنی آج اپنا بیان بدلے گا تو خدا کی قسم ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان بدل جائے گا میرے عزیز دوستوں۔ وہاں بھی سمجھوتا نہیں کیا، وہاں بھی کوئی بات نہیں کہی، وہاں بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے میرے عزیز دوستوں۔ عدالت کے اندر جب ان سے پوچھا گیا کہ سنا ہے کہ آپ نے انگریزوں کے خلاف کوئی بات کہی ہے، تو انہوں نے کہا سنا نہیں ہے، میں یہاں عدالت کے اندر کہتا ہوں، تم نے سنا ہوگا، میں عدالت میں کہتا ہوں کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، انگریزوں کی ملازمت حرام ہے، انگریزوں کے ساتھ کاروبار کرنا حرام ہے، ہم اس بھری مجلس میں اعلان کرتے ہیں۔ تو انگریز نے کہا کہ آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہا ہاں ہمیں معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے، ہمیں معلوم تھا اس کی سزا کیا ہے۔ اپنی بغل سے اپنی پگڑی نکالی اور اچھال کے دکھایا کہ دیکھو
تم یہ سزا دے گو، تم یہی سزا سناؤ گے کہ تم کو پھانسی دی جائے گی۔ انگریزوں سن لو، میں تمہارا کفن بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنا کفن اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو بحال رکھنے کے لیے، انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے ہمارے اکابر علماء نے بہت ہی قربانیاں دی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، محمد علی جوہر جو حضرت مدنی کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک کانفرنس کے اندر کہا تھا، انگریزوں ایسے ہم باز نہیں آئیں گے، یا تو تم ہمیں مار سکتے ہو، یا تو ہمیں دفن کر سکتے ہو، ہم بھاگیں گے تو آپ کے انگلینڈ میں ہم کو زمین چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، تحریک آگے بڑھتی ہے۔ 1900 کے بعد 1915 میں تحریک خلافت ریشمی رومال ناکام ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ناکام ہوا۔ انگریزوں نے بہت ہی مصیبتوں میں ڈال دیا۔ میرے عزیز دوستوں، اس کے بعد گاندھی جی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے عزیز دوستوں، دھیرے دھیرے یہ ملک آزاد ہوا، دھیرے دھیرے یہ ملک آزادی کی طرف چلنے لگا۔ 1926 میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مکمل آزادی کی تجویز پیش کرنے کے لیے ان کو قائد بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں، گاندھی جی نے اور ان کے رفقا نے ایک تحریک چلائی، 1929 میں ایک تحریک چلائی۔ اس کے بعد 1942 میں تمام علماء مل کر، تمام ہندو مسلمان مل کر گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی سب نے مل کر ایک تحریک چلائی، انگریزوں ہندوستان چھوڑو، یہ نعرہ لگا دیا بالکل ایک طرف سے۔ میرے عزیز دوستوں، بہت ہی قربانیوں کے بعد، بہت ہی جد و جہد کے بعد، بہت ہی مجاہدے کے بعد 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، انگریزوں سے آزاد ہوا۔ ہماری تاریخ 1700 سے لے کر 1947 تک چلی، 250 سال کی مدت میں ہم نے اس ملک کو ہر طرف سے سنوارا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ 100 بار سنوارا ہے ہم نے، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ میرے عزیز دوستو، 1947 کے بعد جب یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد بات آئی کہ اس ملک کے اندر کون سا قانون چلے گا، کون سا دستور چلے گا، کس مذہب کا لا چلے گا۔ میرے عزیز دوستوں، سب نے یہی طے کیا کہ اس ملک کے اندر جمہوری نظام چلایا جائے گا، اس ملک کے اندر سیکولر نظام چلایا جائے گا، اس ملک کے اندر کسی کی طرفداری اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، ایسا نظام چلایا جائے گا۔ وہ نظام تیار کرنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو تیار کیا گیا۔ ان کے رفقا نے تمام ملکوں کو سفر کیا، انگلینڈ کا سفر کیا، بادشاہت جہاں چلتی ہے وہاں سفر کیا، جمہوریت جن ملکوں میں چلتی ہے وہاں کا سفر کیا، وہاں سے لا کر ایک قانون تیار کیا۔ اس قانون کو تیار کرنے میں 3 سال لگے۔ 26 جنوری 1950 کو یہ قانون بن کر تیار ہوا اور اس دن پر نافذ کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ 250 سال مجاہدے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا اور جمہوری نظام ہم کو ملا۔ اس لیے ہم اس ملک کو جمہوری ملک کہتے ہیں اور آج کے اس دن کو جشن جمہوریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، 73 سال جمہوریت کے نظام کو ہو گئے ہیں، 73 سال جمہوریت کے نظام کو ہو گئے ہیں۔ وقت بدل چکا ہے، جو چیزیں طے ہوئی تھی اس طریقے سے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، پرچی بھی آ گئی ہے، وقت بہت مختصر ہے، اس لیے عرض کرنا ہے، آخر میں یہ آپ کو پیغام دینا ہے، وطن آواز دیتا ہے،
وطن کی شان بن جاؤ، وطن آواز دیتا ہے، وطن کی شان بن جاؤ، اٹھو، اٹھ کر نئی تاریخ کا عنوان بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت